اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اقتباس نمبر 17۔ آئیے اپنے امام کے متعلق جانیں۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، مصنف آغائے شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ آج کے اس اقتباس میں جو ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک عیسائی پادری کی ہے جس کا نام بحیرہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو پادری ہے یہ ان افراد میں سے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جو ہے رسول کی معرفت رکھتے تھے اور ان کے بارے میں جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام نے سفر کیا سوریہ کا یعنی شام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ، تو جس وقت سفر کیا اس وقت رسول کی جو عمر بتائی گئی ہے وہ تقریباً 8 سال بتائی گئی ہے، کہ رسول جو ہے 8 سال کے تھے جب جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ہے شام کا سفر کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سفر کیا، اس سفر کے دوران بہت سارے ایسے جو ہے وہ معجزات جو ہے وہ نمودار ہوئے، معجزات نمایاں ہوئے رسول کے وجود مقدس کے ذریعے کے سبب سے، کہ جو ہے اس کو جو ہے ان پادری نے یا اور بھی بہت سارے افراد نے دیکھ کر کے باقاعدہ تعجب بھی کیا، جیسے بادلوں کا رسول کے اوپر سایہ کرنا، یا سوکھے ہوئے درختوں کا ہرا ہو جانا، اور راستے میں وسائل کی فراوانی کا ہونا، اور وہ درخت جو سوکھے ہوئے تھے ان کا جو ہے باقاعدہ ہرا ہو جانا، اور اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ پھل کا آ جانا، اور بعض ایسے کنویں تھے جو بالکل سوکھے ہوئے تھے جس میں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس میں بہترین اور لذیذ میٹھا پانی آ جانا۔ یہ سب ساری علامتیں جو ہیں باقاعدہ طور پر ظاہر ہوئیں، اور یہی جو ہے کیا نام ہے کہ علامتوں کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ وہ جو پادری تھا اس کا جو حجرہ تھا وہ راستے میں تھا جدھر سے قافلے گزرا کرتے تھے، اور بہت سارے قافلے گزرتے تھے، مگر وہ جو ہے کسی قافلے پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا جتنا کہ اس نے رسول کے قافلے پر توجہ دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول کے یہ حیرت انگیز واقعات اور معجزات کو دیکھ کر کے وہ اپنے آپ کو برداشت نہیں کر، اپنے آپ کو روک نہیں سکا۔ وہ فوراً خدمت میں آیا، رسول کے قافلے میں آیا اور رسول کی خدمت میں آیا، اور آ کر کے اس نے جو ہے رسول کو ایک دعوت دی، قافلے والوں کے ساتھ میں دعوت دیا، اور یہ سب کے سب جو ہے اس کے یہاں غذا تناول فرمانے کے لیے گئے۔ اب روایت جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جب گئے وہاں پر غذا کے لیے تو اس نے جو غذا بنوائی تھی وہ بہت ہی مختصر تھی، جب سامنے آئی تو بہت ہی مختصر غذا تھی، لیکن چونکہ رسول موجود تھے اور انہوں نے جب غذا کا استعمال شروع کیا اور غذا کو تناول کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور پڑھ کر کے اس پر دم کیا اس غذا پر، اس کے بعد اس کو تناول کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی انہوں نے بسم اللہ پڑھا اور غذا کو تناول کرنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ وہ غذا برکت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو گئی، اور سب کھا کر کے سیر بھی ہو گئے، لیکن غذا بالکل بچی رہی، اور اس طریقے سے بچی رہی کہ جیسے محسوس ہوتا تھا کہ اس غذا کو کسی نے جو ہے چھوا تک بھی نہیں ہو، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو۔ یعنی یہ سب ساری چیزیں تھیں، اور یہی چیزیں جو ہیں اس کو باقاعدہ طور پر
پریشان بھی کر رہی تھیں۔ تو رسول اللہ سے ملاقات کے بعد یہ جو پادری تھا، ملاقات کے بعد اسے فوراً بالکل اسی وقت کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے خود الہی منصب پر فائز ہونے کا یقین ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الہی منصب پر فائز ہونے کا یقین ہو گیا، اور جو ہے جس کا تذکرہ جو ہے بعض آسمانی کتابوں میں، دیگر آسمانی کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے، اور جس کو اس نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ اور فوراً اس نے جو ہے اپنے ایمان کا اظہار کیا رسول سے کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اس نے اظہار بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اس نے ان سب ساری چیزوں کے باوجود، یہ بہت ہی اہم ہے، دیکھیں کہتے ہیں کہ ان سب ساری چیزوں کے باوجود بھی اس نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو تاکید کی۔ یہ بہت اہم ہے، تاکید کیا، یعنی کس درجہ معرفت تھی اس کو، اور کس درجہ وہ رسول کو جانتا تھا کہ ان سب ساری چیزوں کے باوجود اس نے خود جناب ابو طالب کو باقاعدہ تاکید کی ہے کہ ان کا خاص خیال رکھیے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ ان کے لیے جو یہ الہی منصب ہے نا، ان کو جو اللہ نے یہ منصب ادا کیا ہے، اس کی وجہ سے یہودیوں میں سے اور خود ان کے قبیلے والوں میں سے بھی بہت ساری ایسی شخصیتیں ہوں گی جو خود ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان سب سارے دشمنوں سے جناب ابو طالب کو، رسول کو بچانے کے لیے جو ہے باقاعدہ طور پر اس نے تاکید کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھیں گے، یہ بھی اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی بھی بشارت دی اور بیان کیا کہ کس طریقے سے رسول کو بچانے کے لیے خود جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے ایمان کو کیسے پوشیدہ رکھیں گے۔ یہ بہت ہی اہم چیز تھی، کہتے ہیں کہ یہ بھی اس نے بتایا۔ اور اس کے علاوہ مستقبل میں حضرت علی علیہ السلام، خود امام حسن علیہ السلام اور خود امام حسین علیہ السلام کے کردار کے متعلق بھی اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر بشارت دیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک دو چیز اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شخصیتیں دیگر مذاہب کے ماننے والی ہیں، لیکن یقین جانو کہ ان شخصیتوں کے پاس بھی ائمہ علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کے تئیں یہ اس درجہ معرفت رکھتے تھے کہ ساری چیزیں انہیں پتہ تھی، اور خود جناب ابو طالب کو انہوں نے جو ہے بشارت بھی دیا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو تاکید بھی کی۔ اور یہ بہت ہی اہم ہے، یہ دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہم خود اسلامی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے امام سے بہت دور ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے امام کے متعلق بالکل اسی طریقے سے معرفت رکھیں جیسے ان اشخاص نے باقاعدہ ائمہ علیہ السلام کے متعلق باقاعدہ معرفت تھی، ان کو ویسی ہی معرفت حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اپنے آخری امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق معرفت حاصل کر سکیں اور ان کے باقاعدہ غلاموں میں ہم شمار کیے جا سکیں، اور اللہ ان کا جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الغوث الغوث